یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، کافی تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا ایک مجموعہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی کی بنیاد دین کے ان اعلیٰ اصولوں پر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری میں بھی ہیں، جن کا نکاح حضرت اسامہ زید بن اسامہ کے ساتھ ہوا، جو اسامہ کے بیٹے تھے، زید بن حارثہ کے ساتھ ہوا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کرتا غلام ہیں، جن کو آپ نے آزاد کر دیا تھا، اور ان کے ساتھ نسبت تھی، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جوڑا جاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میرا یہ سلسلہ ازدواج کا، نکاح کا یہ ہو جائے۔ آپ نے پوچھا کہاں کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا مشکل ہو جائے گا، وہ ایک آزاد خاتون ہیں، عرب کے بڑے قبیلے کے ساتھ ان کی نسبت ہے۔ انہوں نے پھر تقاضا کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی بنا کر لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، آپ میری طرف سے جا کر بات کریں ان سے اور اس نکاح کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر یہ حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ نکاح کریں۔ نبی کا حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، نباہ نہیں ہوا، معاملات نہیں بن سکے، اور آخر وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات ارشاد فرماتے رہے کہ نہیں، تم اپنے سلسلے کو قائم رکھو، اسے بنا کے رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے سماجی زندگی میں، انسانی سوسائٹی میں بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو انسانوں کے لیے مشکلات کھڑی کرتی ہیں، رسوم کے طور پر لوگ انہیں اختیار کرتے ہیں، انہیں مختلف اوقات میں ختم کرتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی عرب سوسائٹی میں کہ جو لے پالک ہے، منہ بولا بیٹا ہے، وہ اور حقیقی بیٹا یہ ایک جیسے شمار کیے جاتے تھے، وراثت میں بھی اور باقی زندگی کے کاموں میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو واضح کرنا چاہتا تھا کہ باپ تو ایک ہی ہوتا ہے، دو باپ نہیں ہو سکتے۔ تو جب باپ ایک ہے تو پھر قانون، یہ دو قانونوں کو ایک کیسے کر دیا گیا؟ تو جب یہ یہاں طلاق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرما دیا، اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا اس پر فخر فرمایا کرتی تھی کہ میرا نکاح آسمانوں پر ہوا، اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو نکاح کر کے مجھے دے دیا۔ اب یہ ایمان والی جماعت تو خوش ہے، لیکن جن کے دلوں میں نفاق تھا، منافقت تھی، انہوں نے اس بات کو لے کر چرچا کرنا شروع کیا سوسائٹی میں، دیکھو جی پہلے اس کو بیٹا بنایا، اب اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا اور عرب کے دستور کے خلاف کردار ادا کیا، یہ کیسا کام ہے؟
تو قرآن حکیم نے اس کی وضاحت کی. اور جب یہ نکاح ہوا اس وقت میں آپ کی شادی ہوئی، دعوت کے لیے بلایا گیا، تو لوگ جب جمع ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا کھانے کے بعد وہ بیٹھ گئے گفتگو کرنے کے لیے. اللہ کے نبی اٹھ گئے اور اٹھ کر باہر نکل گئے. کچھ لوگ ساتھ چلے گئے، کچھ 2 3 4 پھر بھی بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے. آپ واپس آئے تو پھر بھی بیٹھے ہوئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون نازل کیا کہ جب تمہیں نبی کے گھر میں بلایا جائے، بلانے پر آؤ. جب تمہیں کھانا کھلا دیا جائے تو پھر کھانا کھانے کے بعد وہاں لمبی باتیں کرنے کے لیے مت بیٹھو کہ یہ ولیمہ ہے، یہ کھا کر تمہیں یہاں سے نکلنا چاہیے. گھر والوں کے اپنے امور ہیں. تو یہاں ان کو رہنمائی دی کہ یہ نبی تو تم سے حیا کرتا ہے، تمہیں یہ بات نہیں کہتا کہ تم اس علاقے کو، اس گھر کو، جگہ کو چھوڑ کر چلے جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ تو حیا نہیں کرتا، وہ تمہیں حق بات بیان کرتا ہے. تمہیں رعایت کر کے اپنی سماجی زندگی میں دوسروں کا خیال کر کے چلنا چاہیے، نہ کہ اپنی ذاتی رائے پر آگے بڑھنا چاہیے. اب یہ نکاح ہو گیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جمع تھی آپ کے پاس. انہوں نے سوال کیا کہ یا نبی اللہ، آپ کے بعد سب سے پہلے آپ سے کون ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا. اب انہوں نے پیمانے لیے، سب نے اپنے اپنے ہاتھ چیک کیے کہ ہم میں سے کس کے ہاتھ لمبے ہیں اور کون سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے جا کر ملے گا. ہاتھ چیک کرنا. اور جب انہوں نے ہاتھ چیک کر لیے تو ان کو وہ ظاہر چیز کو دیکھ رہی تھی کہ ان میں سے جو زیادہ لمبی تھی ان کے ہاتھ بھی لمبے. اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ دنیا سے جلدی پردہ فرما گئی سب کے بعد، سب سے پہلے. تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم تو اور سمجھ رہے تھے، ہاتھ دیکھ رہے تھے، اور مراد یہ تھی کہ جو اللہ کے لیے سب سے زیادہ خرچہ کرنے والا ہوگا، سب سے زیادہ صدقہ کرنے والا ہوگا، سب سے زیادہ تم میں سے جو صدقہ کرے گی، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرے گی، وہ سب سے زیادہ جلدی میرے ساتھ آ کر اس کی ملاقات ہوگی. اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خوبی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے پورے سال کے پیسے بھیجے کہ یہ سارا سال آپ نے خرچ کرنے ہیں. ان کے اوپر جو ہے، ان پیسوں کے اوپر جو پورا سال خرچے کے لیے آئے تھے، کپڑا ڈلوا دیا کہ میری نگاہ بھی ان پر نہ پڑے. اور پھر ان کو تقسیم کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ سارے تقسیم ہو گئے. کچھ 84-85 روپے بچے تھے، وہ اپنی باندھی کو دے دیے کہ تو اپنے پاس رکھ لے، اور دعا کی کہ اللہ عمر کو دوبارہ یہ توفیق نہ ملے کہ وہ مجھے یہ پیسے اگلے سال بھی بھیجے، یعنی میں اگلے سال تک یہاں نہ رہوں. دستکاری کر کے، مزدوری کر کے، محنت کر کے، وہ پیسے کما کر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتی تھی. عادت تھی خرچ کرنے کی. ہم انتظار کرتے ہیں کہ زیادہ پیسے ہوں تو پھر اللہ کے راستے میں دیں. ان کے پاس جتنا آ جاتا وہ اللہ کے راستے میں دے دیتے. انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ زیادہ ہوں گے، بہت ہوں گے تو پھر خرچ ہوگا، اس لیے کہ کیا پتہ کب زیادہ ہوں. جتنا اللہ نے توفیق دی ہے اس توفیق میں سے خرچ کر دینا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ، ان کی خوبی کیا تھی؟ یہ اللہ کے سامنے زیادہ عبادت کرنے والی، زیادہ صبر کرنے والی، زیادہ سجدہ کرنے والی، زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والی، بہت زیادہ ملنساری کرنے والی، اور اسی طرح مال کو اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنے والی، کہ جن کے اٹھنے سے یتیموں کو دھچکا لگے گا، بیواؤں کو دھچکا لگے گا، کہ جن کے گھروں کے مسائل یہاں سے چل رہے تھے. کما کر، محنت کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ان کا مزاج تھا. اور یہ تعریف کون کر رہا ہے؟ ان کی شوکن کر رہی. تو میرے دوستو، ان لوگوں میں خوبی یہ تھی
اب یہ خوبی اور کمال دیکھیے کہ جو کچھ ان کے پاس پہنچتا ہے وہ اللہ کے راستے میں صرف ہو، انہوں نے جمع نہیں کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ اس خرچ کا اللہ کی محبت ملی، اللہ کے نبی کی محبت ملی، اور نیک لوگوں کا تعارف حاصل ہوا، اور دنیا میں اور قیامت کی صبح تک جن کے چرچے چلتے رہیں گے، جن کے تذکرے چلتے رہیں گے، اگر آج ہم ان کے اسوے پر، نمونے پر ہم اپنی عملی زندگی بنائیں گے تو کل قیامت تک ہمارا نام بھی روشن ہوگا، اور اگر ہم نہیں بنائیں گے تو پھر کیسے نام روشن ہوگا؟ اس لیے اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں ہر دم اللہ کے راستے میں دیتے رہنا چاہیے۔ آپ کا یہ ادارہ ہے جامعہ خادم علوم النبوہ، جہاں طلباء پڑھتے ہیں، اور اسی طرح باقی دینی ادارے ہیں جہاں پر دینی سلسلے موجود ہیں، استاد، اساتذہ، استانیہ، جن کی تنخواہیں، ضرورتیں، یہاں سے باہر کوئی آدمی نہیں جاتا، یہاں بھی خال و خال کسی کو کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں یہاں آ کر دو، جہاں مرضی ہے دے دیتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی یہ نہیں کہتے۔ اس لیے اپنے دینی سلسلوں کی حفاظت کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے کہ ہم اس کا اہتمام و التزام اپنی زندگی میں لائیں، کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ سے یہاں تک پہنچتا رہے۔ جس طرح یہاں جو ہے اللہ نے یہ سلسلہ چلایا ہے، اس کو اور برکتیں مل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مزید وسعت عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں، انتظامیہ جب آپ کو کہیں اٹھا کر کہیں دوسری جگہ بٹھاتی ہے تو انتظامیہ کے ساتھ اگر آپ کوآپریٹ کریں گے تو کام اچھا بنے گا۔ ہر آدمی جہاں بیٹھ گیا ہے براجمان ہو جائے کہ نہیں میں نے تو یہاں سے نہیں اٹھنا، باقی اگلے پچھلے چلے جائیں۔ جس کو انتظامیہ کہے کہ جی آپ آگے ہو جائیں، دائیں بائیں ہو جائیں، یہاں سے اٹھ کے وہاں چلے جائیں، تو ہمیں ان کے ساتھ مل کر چلنا ہے، جیسے بٹھائیں ویسے بیٹھنا ہے، ہم نے ترتیب درست رکھنی ہے، مسجد کا بھی خیال رکھنا ہے، آداب کا بھی خیال رکھنا ہے، شور و شغف نہ ہو، اور جو ہے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا جائے، اور اس ڈر اور فکر میں نہ ہو کہ کھانا کہیں ختم نہ ہو جائے اس لیے جلدی مجھے مل جائے۔ اللہ کے مہمان ہیں ہم، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے گھر سے بھوکا نہیں چھوڑتا، اس کو ضرور کھلا کر بھیجتا ہے۔ اور انتظامیہ والے بھی پریشان نہ ہوں، بندے زیادہ آ جائیں، آیت الکرسی کئی دفعہ پڑھ دیا کریں اپنی دیکھ پر، اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے دے گا۔ یہاں سے چیزیں ضائع نہیں ہوتی، انشاءاللہ برکت حاصل ہوتی ہے، تھوڑا کھا کر بھی پیٹ بھر جائے گا، اور اگر ایثار ہمارے اندر ہوگا تو اس کا انشاءاللہ فائدہ بھی ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دینی سلسلوں کو برکت عطا فرمائے، اس ادارے کو قیامت کی صبح تک تابندگی نصیب فرمائے، اور جتنے احباب اس ادارے کے ساتھ معاونین، متعلقین، محبین ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو، جو اساتذہ ہیں اور جو یہاں طلباء پڑھ رہے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ دین کی نمائندگی نصیب فرمائے۔ جس اعتبار سے جہاں جہاں جو تعاون کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تعاون کو قبولیت نصیب فرمائے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی خیر پیدا ہو۔ ابھی انشاءاللہ نماز عشاء ہم پہلے ادا کریں گے، اس کے بعد جو ہے پھر کھانا تناول کیا جائے گا۔ آپ جو ہے دعا کے